بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن حرب ایک جری اور طاقتور مرد ہونے کے باوجود اس نے اپنے چہرے کو عورتوں کی طرح نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے گہرے سانولے مگر لمبے اور مضبوط جسم پر کب کبھی تاری تھی۔ چلتے چلتے کبھی کبھار اس کے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگتے تھے۔ یہ مضبوط پاؤں جو کبھی میدان جنگ میں اترتے تھے تو میدان کانپ اٹھتا تھا، مگر آج ایک دھیمے سے التجا نما حکم نے ان مضبوط پیروں سے گویا جان نکال دی تھی۔ افو درگزر اتنے خطرناک ہتھیار ثابت ہوں گے یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میدان جنگ سے واپسی پر درجنوں زخم لگنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کبھی اتنا مضمحل محسوس نہ کیا تھا جتنا آج ان کی معافی کے بعد اس التجا نما حکم نے کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کے آقا نے اس پر غراتے ہوئے اسے آزاد زندگی کی آفر دی تھی۔ اگر تو نے حمزہ کو مار ڈالا تو یاد رکھ آزادی تیرا مقدر ہوگی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سنتے ہی وہ کچھ دیر کے لیے گھنگ ہو گیا تھا۔ بس ایک انسانی جان اور پھر ساری زندگی کا سکھ، اپنے ظالم آقا کی بک بک جھک جھک سے مکمل آزادی، اپنی مرضی کی زندگی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے آقا کے منہ سے کوئی آفر سنی تھی، اور وہ بھی اتنی بڑی آفر۔ گہری سانولی جلد میں چھپی اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ یہ الفاظ تو گویا اس کی بے پناہ خوشیوں بھری زندگی کی ضمانت تھے، اور اس کے لیے تو یہ کام بہت آسان بھی تھا۔ وہ ایک ماہر نشانے باز تھا۔ لمبے بانس پہ بندھی نیزے کی انی کی چمک اس کی آنکھ کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ وہ جہاں سوچتا تھا اس کا نیزہ وہیں سے گزرتا تھا۔ پورے مکہ میں اس کے کرتب کی دھوم تھی۔ جھولتے ہوئے رسی کے پھندوں کے درمیان سے نیزہ گزار دینا اس کا سب سے مشہور کرتب تھا۔ ایک بار تو عکاس کے میلے میں اس نے رقص کرتی ہوئی حبشی رقاصہ کے سر پر لگے آہنی کڑے میں سے بھی اسے زخمی کیے بغیر نیزہ گزار دیا تھا۔ اس کی نیزہ بازی کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ ایک غلام تھا، مکہ کے مشہور سردار جبیر بن مطعم کا غلام۔ جبیر کے ان الفاظ نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جبیر کا چچا مارا گیا ہے، اور جبیر ہر صورت اب امیر حمزہ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے غلام سے آزادی کے عوض امیر حمزہ کی یقینی شہادت طلب کی تھی۔ احد کا میدان سج چکا تھا۔ غلام کو دونوں گروہوں میں سے کسی سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلام کو بس غلام ہی رہنا ہوتا ہے۔ سو گھمسان کی جنگ کے دوران بھی وہ بس اپنا نیزہ اٹھائے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر گھات لگائے سکون سے جنگی مارکا دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری پڑ رہا تھا۔ حمزہ، ہمت ہے تو سامنے آؤ، مجھ سے لڑو۔ غلام نے چون کر مشرکین مکہ کے سردار صبا کی جانب دیکھا، جس نے ابھی ابھی حضرت امیر حمزہ کو دعوت مبارزت دی تھی۔ غلام سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنے نیزے پر مضبوط ہو گئی۔ صبا کے للکارنے پر حضرت امیر حمزہ دوسرے مشرکین کو چھوڑ کر تیزی سے اس پر جھپٹے اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا، اور ایک ہی وار میں مغرور صبا کا کام تمام کر دیا۔ صبا کا تڑپتا لاشا گھوڑے سے نیچے گرا تو اسی لمحے امیر حمزہ واپس پلٹ گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب غلام کے ہاتھوں سے نیزہ بجلی کی طرح نکلا اور سیدھا حضرت امیر حمزہ کی ناف میں اترتا ہوا جسم اقدس پار کر گیا۔ انہوں نے حیرانگی سے پہاڑی پر کھڑے جبیر کے غلام کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک لہرا رہی تھی۔ مرحبا، تو تم ہو وہ غلام جو حمزہ کو مارنے کے بعد آزاد ہوئے ہو؟ ہندا نے غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا کر کہا، اور غلام آزاد ہونے کے باوجود ہاتھ باندھ کر فخر سے مسکرا دیا۔ میں تمہیں اتنی دولت دوں گی
کہ تم اپنی باقی زندگی کسی بھی سرسبز مقام پر بنا کسی محنت کے رہ سکو گے، بس ایک بار مجھے حمزہ کی لاش کے پاس لے جاؤ۔ آخری جملہ کہتے ہوئے ہندا نے دانت کچکچائے۔ غلام نے سر کو جھکایا اور ہندا کو ساتھ لے کر میدان جنگ کی جانب لے چلا، جہاں مسلمان ابھی کچھ دیر پہلے ہی پسپا ہوئے تھے۔ ہندا نے امیر حمزہ کی لاش کو نفرت سے دیکھا اور پھر جسم اطہر چاک کر کے ان کا کلیجہ ڈھونڈنے لگی تاکہ اسے چبا کر اپنی قسم پوری کر سکے۔ بربریت سے بھرے اس منظر کو دیکھ کر غلام نے ایک مرد ہوتے ہوئے بھی جھرجھری لی اور اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ آزاد ہونے کے بعد کسی نے بھی اس حبشی غلام کو مکہ میں نہیں دیکھا، کیونکہ اب اسے مسلمانوں کی جانب سے انتقام کا خطرہ تھا۔ اس لیے وہ طائف کے سرسبز مقام پر روپوش ہو گیا، جو عرب کے بدماش اور شریر لوگوں کے لیے جنت کی حیثیت رکھتا تھا۔ وقت گزرا اور مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ بالآخر مکہ فتح ہو گیا، عام معافی کا اعلان ہوا۔ طائف میں بھی سب نے اس اعلان کو حیرت سے سنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان تو اب ایک بڑی سپر پاور بن کر ابھرے ہیں۔ عرب کا مرکزی شہر مکہ تک ان کے قبضے میں ہے۔ یہ کون فاتح ہے جو در و دیوار کو فتح کرنے کے بعد اب دلوں کو بھی فتح کرنے چلا ہے؟ جس نے سنا اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، پھرتے عقیدت سے اس ہستی کا نام لے کر انگوٹھوں کو چوم لیا کہ اب عربدوں کا اظہار عقیدت ایسا ہی تھا۔ ابو وسمہ، کیا تم نے سنا؟ وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، تم بھی ان کے سامنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ مگر ابو وسمہ کے دل میں خوف تھا، آخر اس نے مسلمانوں کے نبی کے عزیز ترین چچا کو شہید کیا تھا، اسے معافی کیسے مل سکتی تھی بھلا؟ نہیں، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر ایسے کب تک روپوشی کی زندگی گزارو گے؟ مسلمان ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، کل کلا کو طائف بھی پہنچ جائیں گے، بلکہ خود طائف کے بھی کئی افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تمہاری جان کو یہاں بھی خطرہ ہے، تم طائف کے وفد کا حصہ بن کر سامنے کیوں نہیں جاتے؟ سفیروں کو مارنا تو ویسے بھی اخلاقی جرم ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ابو وسمہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ تو تم ہو وحشی ابن حرب۔ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو وسمہ کی بجائے اپنا اصل نام سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جی سرکار، میں ہی ہوں جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا، میں ہی ہوں جو ہندا کو وہاں تک لے کر گیا، اس نے کانپتے لہجے میں اپنے جرم کا اقرار کیا۔ امان ہے، تم کو بھی امان ہے۔ شفیق کو مہربان لہجے میں معافی کا اعلان ہوا تو اس کی جان میں جان آئی، اس نے با آواز بلند کلمہ پڑھا۔ سنو وحشی۔ جی سرکار، اس نے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیا۔ غلامی میں بھی اتنا سرور ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، مگر تمہارا چہرہ مجھے میرے عزیز چچا حمزہ کی یاد دلاتا ہے، ہو سکے تو اپنا چہرہ لیے میرے سامنے مت آنا۔ آنسوں میں ڈوبی آواز شفیق کو مہربان نبی کی نہیں بلکہ ایک غم زدہ انسان کی تھی۔ وحشی نے حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کاندھے پہ پڑے رومال سے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ واپسی پر ان کے گہرے سانولے مگر لمبے اور مضبوط جسم پر کپکپی طاری تھی۔ چلتے چلتے کبھی کبھار ان کے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگتے تھے۔ اللہ اللہ، میں اس احساس جرم سے کس طرح نکل پاؤں گا؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ اپنے آپ سے کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جرم ان کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
جب مشہور مدین نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں جنگ یمامہ لڑی گئی۔ یہ کون گستاخ ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کا دعوے دار بن بیٹھا ہے؟ وحشی ابن حرب بھی یہی سوچ کر لشکر کا حصہ بن گئے کہ شاید یہاں اپنے جرم کی تلافی کا موقع مل جائے۔ مسلمہ کے قلعے کا دروازہ توڑ کر جب مسلمان اندر پہنچے تو حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کو للکارا، او اللہ کے دشمن، کہاں ہے تو؟ مسلمہ کو اپنے محافظوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر خالد بن ولید نے اس کی جانب اپنا نیزہ پھینکا، مگر اس کے گرد کھڑے محافظوں نے نیزے کو درمیان میں ہی اڑا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جہاں وحشی ابن حرب کی مہارت کام آئی۔ انہوں نے نہایت جوش سے کہا، اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کو قتل کر کے حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا لے کر مسلمہ کذاب پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر کے اپنے تئیں حضرت امیر حمزہ کا خون بہا بھی ادا کر دیا۔ آج 18 رمضان ہے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ یہ وہی عشرہ ہے جس میں وحشی ابن حرب نے اسلام قبول فرمایا، اور یہ وہی عشرہ ہے جس میں سچی توبہ کرنے والوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم ایمان اور توبہ کی توفیق دینے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔